بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری ویڈیوز کا سلسلہ رواں دواں ہے اور وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر ایک شیڈول کے مطابق ہمارے چینل بلیفس اینڈ سائنسز پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے موضوعات پسند کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل امور ہیں تو ان کو ضرور سر انجام دیں۔ اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں، یا ویسے اپنے تاثرات جو بھی آپ کے تاثرات ہوں وہ ضرور آپ کمنٹ باکس میں تحریر کریں۔ ایک جو نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ہمارے ایک محب گرامی کے کہنے پر ہم نے حجت الاسلام حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی قدس سرہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور ہمارے شجرہ طریقت میں ہمارے شیخ بھی ہیں، تو ان کے عارفانہ کلام جس میں حمد، مناجات، نعتیں اور مناقب شامل ہیں کی شرح کا فرمایا، تو وہ پھر ہم نے ایک نعت سے شرح کا آغاز کیا جس کے تقریباً 10 اشعار کی شرح تحریر کی جا چکی ہے۔ تو اب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جو کچھ ہم تحریر کر رہے ہیں اس کو ہم ویڈیوز کی شکل میں بھی پیش کریں، کیونکہ بعض لوگوں کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے۔ حجت الاسلام حضرت قبلہ مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی قدس سرہ کے نعتیہ کلام کی شرح بعنوان شرح کلام حجت الاسلام، نعت نمبر 1، شعر نمبر 1، یعنی مطلع۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ ہم نے اس میں شرح کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے شعر ہے، اس کے بعد شعر کی نثر کا عنوان دے کر اس کی نثر بنائی گئی ہے، پھر شعر کا مضمون یہ عنوان دے کر اس کا مضمون لکھا گیا ہے، اس کے بعد شرح کو نمبر وار تحریر کیا گیا ہے۔ شعر کی نثر: ان صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے پر 2 مشک فام گیسو سجے ہوئے ہیں، دن تو کھلا ہوا ہے مگر منظر ایسا ہے کہ دوسری طرف وقت سحر بھی دکھائی دے رہا ہے اور شام بھی چھائی ہوئی۔ شعر کا مضمون: سراپا نگاری، رخ انور اور زلف معمر کا تذکرہ۔ شرح نمبر 1، چاند سے، حرف سے تشبیہ کا ہے، یعنی چاند جیسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ شعراء کرام کا معروف انداز ہے۔ وجہ شبہ روشنی اور چمک ہے، یعنی جیسا چاند روشن ہے ویسا ہی رخ رسول بھی روشن ہے۔ یہ الگ بات کہ چاند کی روشنی بھی اسی روئے تاباں کی عطا ہے،
صلی اللہ علی وجہ حبیبہ وسلم۔ نمبر 2، گیسوئے مشک فام، مشک جیسی زلفیں۔ مشک مشہور خوشبو کا نام ہے۔ یہ ایک مادہ ہوتا ہے جو مخصوص قسم کے ہرن کی ناف سے برآمد ہوتا ہے۔ چونکہ رنگت کے اعتبار سے وہ سیاہ ہوتا ہے، اس لیے شعراء زلف کو مشک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لفظ مشک میم کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور میم کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، مشک۔ بنیادی طور پر یہ لفظ فارسی کا ہے۔ عربی والوں نے اس کو معرب بناتے وقت شین کو سین سے تبدیل کر کے میم مکسور کے ساتھ مسک بنا دیا ہے۔ نمبر 3، دن ہے کھلا ہوا، یعنی روشنی پھیلی ہوئی، ہے، مراد رخ انور کی نور افشانی ہے۔ نمبر 4، وقت سحر، رات کا آخری پہر۔ کبھی صبح کے معنی میں بھی سحر کا لفظ بولتے ہیں، مگر یہاں مراد پہلا معنی ہے، اور یہ بھی بطور تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ مانگ کی مناسبت سے گیسو 2 ہیں، ایک گیسو کو وقت سحر سے اور دوسرے گیسو کو لفظ شام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ شبہ سیاہی ہے۔ نمبر 5، حضرت شاعر علیہ رحمت نے نعتیہ کلام کا آغاز سراپا نگاری سے کیا ہے۔ سراپا نگاری سے آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے اوصاف باطنی سے پہلے اس کے اوصاف ظاہری بیان کیے جائیں، تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے پر اس کے حسن صد رنگ کا جلوہ ظاہر ہو اور وہ اوصاف باطنی سننے کے لیے بیتاب ہو جائے۔ نمبر 6، مجموعی طور پر مطلع بہت خوبصورت ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی اور فن کے اعتبار سے بھی۔ نمبر 7، اور یہ شرح کا آخری پوائنٹ ہے، مطلع میں بعض روایات کی تلمیح بھی ہے، لیکن چونکہ حسن مطلع میں بھی یہی مضمون شعری ہے، لہذا روایات اس کی شرح میں تحریر کی جائیں گی۔